چیز ہماری کیا ہونا چاہیے رمضان میں، کن چیزوں پر ہم کو زیادہ دھیان دینا چاہیے، کون کون سی نیکیاں ہیں جن کا اہتمام خاص رمضان میں ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ پھر آپ اپنے اوقات کے اعتبار سے ان کی تنظیم کریں۔ کسی کو رات میں وقت زیادہ ملے گا، کسی کو دن میں ملے گا۔ ہر آدمی کی ڈیوٹی اور اس کے اعتبار سے ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ خواتین کا معاملہ الگ ہے، مردوں کا معاملہ الگ ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں اس مہینے میں خواتین کے اوپر رحم کریں۔ آپ کے پیٹ کی وجہ سے ان کے لیے سردرد نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے کیا ہوتا ہے یہ مہینہ؟ دن بھر افطار کی تیاری، اور جیسے افطار ہو جائے پھر سحری کی تیاری، پھر اس کے علاوہ اگر مہمان بھی ہیں برتن دھونے سے لے کے ساری چیزوں کی تیاری۔ تو ان کو ہم رمضان میں باورچی بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کی بھی تو آخرت ہے، ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں ہم لوگ، ان کی آخرت۔ اور پھر ڈانٹتے بھی ہیں دین پہ، چلو یہ کرو، آج بیان سن کے آیا، ہاں بولتے ٹھیک ہے سن کے آیا، لیکن کھانے کی باتیں آپ کی کتنی ہیں؟ کل کیا بنے گا؟ کل کیا بنے؟ کچھ ایسا بناؤ کہ مزہ آ جائے۔ ہم پیٹ کے اتنے لالچی ہو چکے ہیں کہ ہم کو کھانے 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 کی سوا کچھ سوچتا نہیں۔ رمضان میں اس کا خیال رکھیں۔ کھائیے، آپ منع نہیں ہے، کھائیے، کون منع کیا بھائی؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، حد پار مت کرو۔ لیکن کھانے پینے میں اپنی بیویاں، ان کا بھی لحاظ رکھو کہ جنت ان کے لیے بھی ہے۔ کتنے لوگوں کی عبادات نہیں ہو پاتی، کتنی خواتین ذکر اذکار اور تلاوت اور بہت ساری نیکیاں نہیں کر پاتی۔ کس کی وجہ سے؟ ذمہ دار کون ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ کل کو اگر وہ جہنم میں چلی گئی، اس کی نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ زیادہ رہے، کون ذمہ دار رہے گا؟ آپ نے اس کو موقع نہیں دیا اسے مہینے میں، حتیٰ کہ لیلۃ القدر بھی آئی اور وہ کھانے پکانے میں رہ گئی۔ آج خاص پکاؤ، ایک دم آج بڑی رات ہے، اور اس کی عبادات ضائع ہو گئی۔ کاش کہ وہ عبادت اس رات میں کر لیتی، اس کو 1000 مہینوں کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے وہ نہیں کر پائی، وہ ہانڈی چولہے میں ہی رہ گئی۔ یہ بھی یاد رکھیں، خواتین کا بھی خیال کریں، اور اس مہینے میں ان کے لیے تھوڑی آسانی رکھیں، ان کے لیے تھوڑی آسانی رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناکام و نامراد ہے وہ انسان جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور پھر نکل گیا لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ معلوم ہوا کہ یہ مہینہ اپنی مغفرت کرانے کا مہینہ ہے۔ یہ ایک موقع ہے جس میں انسان اللہ کے آگے رو دھو کر گڑ گڑا کے عبادات کے ذریعے سے، ذکر و اذکار اور عبادات جتنی بھی ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے اپنی مغفرت کرائے۔ نہ صرف اپنی بلکہ جو متعلقین اس کے ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو یہ مہینہ مغفرت کا ہے، اور اس میں خاص اہتمام کریں اس چیز کے اللہ سے طلب کرنے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم کو رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے اور کن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، رمضان سے قبل آپ کا ذہن کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا چیزیں آپ کے ذہن میں آپ کو رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اخلاص کا اہتمام۔ رمضان میں اپنی نیت صاف رکھیں۔ رمضان کے روزوں سے آپ وزن کم کرنے کا خیال نہ رکھیں، رمضان کی وجہ سے وہ عبادت ہے۔ روزے میں کیا کریں؟ اللہ کی رضا، میں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کھانا چھوڑوں گا، پینا چھوڑوں گا، روزے کی حالت میں ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑنے کا مزاج اپنا بنے، اور اللہ کے لیے مجاہدہ برداشت کرنا۔ یہ مجاہدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں۔ روزے اس لیے نہ رکھیں اگر میں نے نہیں رکھا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آدمی بعض اوقات نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کے 2 غلط طریقے ہیں۔ ایک، عزت پانے کے لیے، 2، عزت بچانے کے لیے۔ کبھی آدمی نیکی کرتا ہے عزت پانے کے لیے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، یا عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور بہت ساری تلاوت کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ لوگ دیکھ کے کہیں کیا نیک انسان ہے، کتنا قرآن پڑھتا ہے، کتنی نماز پڑھتا ہے، کتنا فلاں عمل کرتا ہے۔ کبھی عزت پانے کے لیے ہوتا ہے، کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو لوگ کیا بولیں گے؟ بے نمازی ہی ہے۔ اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو لوگ کیا کہیں گے؟ روزہ نہیں رکھتا۔ تو اپنی عزت بچانے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ یہ بھی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ کو پانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے۔
اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے۔ روزہ آپ رکھیں اللہ کے لیے، کوئی اور غرض نہیں۔ دل میں باتیں آئیں گی، آپ ریجیکٹ کریں، اس کو ریجیکٹ کریں، بچ گئے۔ ایکسپٹ کیے، پھنس گئے۔ کیونکہ قلب پر بہت سارے افکار وارد ہوتے رہتے ہیں، یا تو دل اس کو قبول کرتا ہے یا تو اس کو رد کرتا ہے۔ اس کی نجات بری باتوں کے رد کرنے میں ہے، اور اس کی ناکامی ان کے قبول کرنے میں ہے۔ آپ کا دل میدان کی طرح ہے، اس میں یہاں وہاں سے کچرا آئے گا، آپ اگر اس کو صاف کریں گے تو آپ بچ گئے، کچرا جمنے دیا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، تو دل کے اندر خیالات آئیں گے، آپ اس کو صاف رکھیں، اللہ کے لیے عمل کریں، اللہ کے لیے عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ میری خاطر اپنی شہوت کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو چھوڑتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے۔ علماء نے کہا روزہ میرے لیے کا مطلب یہ ہے کہ صوم اللہ کے لیے ہے، باقی نیکیاں جتنی بھی ہیں ان نیکیوں میں جب آدمی مشغول ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی دیکھ کے بول سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، یہ حج کر رہا ہے، یہ آدمی تلاوت کر رہا ہے، اس نیکی میں مشغولیت اس کا اظہار ہوتی ہے، اس کو چھپانا مشکل ہوتا ہے۔ اور علماء نے کہا بس ایک نیکی ایسی جس کو آدمی چھپا کے بھی کرتا ہے، وہ ذکر ہے اللہ کا دل میں ہے۔ لیکن عام طور سے نیکیاں جتنی بھی ہیں، جو فرائض ہیں، جو احکام ہیں، اعمال ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، ان میں آپ دیکھیے ساروں کا اظہار ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جب تک آدمی بولے نہیں کہ میرا روزہ ہے، اس کی بھوک کی وجہ معلوم نہیں پڑتی ہے۔